بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جائزہ آپ نے لیا کہ انسانی سوسائٹی کے لیے، انسانی سماج کے لیے اکیلا قانون اور صرف اخلاقیات کافی نہیں ہیں، ان کی کیا کیا خرابیاں ہیں اس کو ہم لوگ دیکھ چکے اور وہ آپ کے سامنے آئیں۔ بلکہ بہت سی چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو شاکنگ ہوتی ہیں اور انسان کو حیرت ہوتی ہے، مگر قانون کہتا ہے ایسا ہی ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی، ہندوستان کے قانون میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 12 سال سے قابض ہو کسی زمین پر، اس کی جو اصل مالک ہے اس کی مرضی کے خلاف، تو پھر وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ یعنی اس نے اگر نہیں ہٹایا یا مقدمہ نہیں کیا اور 12 سال گزر گئے تو یہ ناجائز قبضہ کرنے والا مالک ہو جائے گا۔ اسلام میں تو کبھی ایسا نہیں ہو پائے گا کہ 12 سال نہیں 12,000 سال ہو جائیں گے تو وہ نظام ویسے ہی بنا رہے گا۔ آپ ملاحظہ کر لیجئے گا تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو لمیٹیشن پیریڈ گزر جانے، ایک آدمی نے قرض لیا ہم سے اور اگر اس نے قرض کو واپس نہیں کیا اور وہ لمیٹیشن پیریڈ، مان لے تھوڑی دیر کو 3 سال ہے، 3 سال میں نے مقدمہ نہیں کیا تو میں نہیں وصول سکتا اس سے۔ بھئی کون سی یہ اخلاقیات ہے یا کون سی چیز ہے کہ میری چیز تھی، میں نے دی تھی، کہہ رہا ہے وہ کہ ہاں انہوں نے دی تھی مگر اب یہ میرے اوپر مقدمہ نہیں چلا سکتے۔ تو اس لیے کہنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کوئی ایسا انسانی سماج نہیں بنا پائیں گی جس میں ایک دوسرے کے لیے سب کو محبت معجزن ہو اور محبت ایک دوسرے کی پیدا ہو اور ایک دوسرے کا لحاظ ہو اور خیال ہو، یہ نہیں بنا پائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑی دقت اس کے ساتھ آ جاتی ہے جو دنیا کا قانون ہے یا دنیا کی جو اخلاقیات ہیں۔ جب یہی قانون شریعت بناتی ہے اور شریعت لاتی ہے اور اسلام لاتا ہے تو اسی قانون کے اندر ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے، انہی اخلاقیات میں ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، قانون کو ایک بات یاد دلاتا چلوں، ہمارے یہاں بھی ہے، اگر ماں باپ ضرورت مند ہیں اور اس حیثیت کے ہیں کہ ان کو اپنے کو سپورٹ نہیں کر سکتے اور ان کی اولاد جو ہے وہ یہ حیثیت رکھتی ہے فنانشیل اسٹیٹس کہ ان کو سپورٹ کر سکتی ہے، نان و نفقہ دے، تو اس کے اوپر نان و نفقہ دینا واجب ہے، دنیا کے قانون سے بھی، آخرت کے حساب سے تو واجب ہوگا ہی، ٹھیک ہے۔ لیکن ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ان کا لحاظ کرنا، ان کا دل نہ دکھانا، ان کو تکلیف نہ دینا، یہ کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کو لاتا تو ہے۔ بیٹا جو ہے اتنا ناراض رہتا ہے اپنے ماں باپ کے نان و نفقے سے کہ لاتا ہے جو آٹے دال چاول بوری جو ہوتا ہے پورا مہینے کا سامان ہوتا ہے لا کے پٹک دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے باپ ماں سے کہ ٹھونسو اب مہینے بھر۔ تو قانون کے حساب سے تو ذمہ داری پوری ہو گئی، مگر اخلاق کے اعتبار سے کیا ہوا؟ یا آپ یہ خود سوچئے، دین کے اعتبار سے کیا ہوا؟ دین نے کہا نہیں، تم نے ماں کے ساتھ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا عبادت میں، ماں باپ کو خدا نہیں بنانا، مگر ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اور احسان کرنا، احسان کا مطلب ہے نیکی کی ابتدا کرنا، اس کا انتظار نہیں کہ یہ کریں تو میں کروں۔ اچھا، پھر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اور دیکھو، دھیان رہے کہ ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا کے بیٹھنا، اور اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور بات نہ سمجھ رہے ہوں دونوں یا ایک، تو پھر تم احتجاجاً اف نہیں کہنا، ان سے یہ نہیں کہنا کہ اف بہت زیادتی ہو گئی، احتجاج بھی نہیں ہو، اور ان کو ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، کہیں نہیں قانون میں۔ آپ بتائیے، انڈین لا دیکھ ڈالیے، میں تو پڑھاتا ہوں، میرا سبجیکٹ ہے، نہ ہندو لا میں ہے نہ کسی لا میں نہیں ہے کہ اگر قانون کے حساب سے آپ دیکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ اماں کو جھڑکنا نہیں، اور اگر جھڑک دیا تو کوئی کیس بن رہا ہے۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ اعزاز سے بات کرنا، کہیں نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اعزاز سے بات کرنا۔ ہم خدا نخواستہ ایسا بیٹا ہے کہتا ہے کہ ہم اٹھیں گے اماں ابا کو سلام نہیں کریں گے، ہم اٹھیں گے ان سے محبت سے نہیں پیش آئیں گے، تو قانون کچھ نہیں کر پائے گا۔ لیکن جب آپ یہ بات دیکھتے ہیں اور یہ دین میں آتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ ذرا سی بات پر پکڑ ہو رہی ہے۔ اسی لیے امام زین العابدین، ہمارے چوتھے امام، یہ کہتے ہیں کسی ماں باپ کے سلسلے میں جو آپ کی دعا موجود ہے، ارشاد فرمایا، پالنے والے میں ان سے اس طرح ڈروں، یہ نہیں کہ وہ مجھ سے ڈریں، میں ان سے اس طرح ڈروں اور خوف کروں جیسے ایک جابر بادشاہ سے، آٹوکریٹ سے، ساورن سے رعایا ڈرتی ہے۔
ایک ظالم بادشاہ سے جیسے اس کی رعایا جابر بادشاہ سے ڈرتی، ویسا میں ان سے ڈروں اور ان سے ایسی محبت کروں، ایسی محبت سے ان سے پیش آؤں کہ جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے سے شیرخوار بچے سے محبت کرتی ہے۔ اب بتائیے نا کہ ایک کانسیپٹ ہے جو دین دے رہا ہے۔ اچھا، اسی لیے کہہ رہا ہوں، غور کیجیے، اللہ نے جہاں یہ کہا کہ دیکھو توحید اور عدل اور قیامت پر نظر رکھنا، وہیں اس کے اندر اصول دیا کہ یہ تمہیں بتائے گا کون، کیسے جانو گے تم کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نے نبیوں کا سلسلہ قائم کیا۔ نبوت ایک انسٹیٹیوشن ہے، نبی پہلے بھیجا ہے، آدمی بعد میں آئے ہیں۔ حضرت آدم نبی تھے، ان کو زمین پر اتارا خلیفہ بنا کر کے، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء کو بھیج دیا۔ یہ 1,24,000 انبیاء جس کے آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کا کام کیا ہے؟ میں اپنے بچوں کے لیے کہوں کہ ہم تو اس کی مثال یوں لیں گے کہ جیسے ایک آدمی باہر کھڑا ہوا ہے، کنویں کے قریب ہے، پیاسا ہے، پانی اس کو کیسے ملے؟ پانی کو اس کو ملنے کے لیے کیا کرے؟ بھئی کنویں میں کود جائے تو نکلے گا کیسے؟ اوپر سے دیکھ رہا ہے تو پانی ملے گا نہیں۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ ایک رسی ہو جس کے اندر وہ اپنا برتن ڈالے، ڈول ڈالے گا، بالٹی، اور اس کو ڈال دے، وہ پانی بھرے اور اس کے بعد رسی کھینچ لے، پانی اس تک آ جائے گا۔ تو اس کا یہ رسی ہوتی ہے، یہ کنیکٹنگ چیز ہوتی ہے جو پانی کو اور اس پیاسے کو کنیکٹ کرتی ہے۔ ویسے ہی ہادی جو ہوتا ہے، چاہے نبی ہو یا امام ہو، وہ بندے کو خدا سے کنیکٹ کرتا ہے۔ اس کا کنیکشن ادھر سے بھی ہوتا ہے، وہاں سے پانی لا سکتا ہے، اور ادھر سے بھی ہوتا ہے کہ بندوں کو سمجھا سکتا ہے اور دکھا سکتا ہے۔ اسے اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو کون بتائے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہوتا ہے؟ کوئی ہو جو نمونہ بنے، یعنی نمونے کے طور پر قدرت نے یہ احسان کیا کہ تم کو ہم سکھا رہے ہیں انسانیت ہوتی کیسی ہے۔ یہ دیکھو، یہ پرفیکٹ انسان ہے تمہارے سامنے، چاہے یہ نبی ہو چاہے یہ امام ہو، اس پرفیکٹ انسان کو دیکھو اور اس پرفیکٹ انسان کے اسوے پر عمل کرو۔ اور ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جو بہترین انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ ہم کو اس کی امت میں قرار دیا، اور ہم سے کہا کہ تمہارے لیے نبی کا اسوہ ماڈل ہے۔ جو ماڈل بیہیویئر آف دا پروفٹ جو ہے، اس ماڈل کو دیکھو، جو نبی کرتے ہیں وہ کرو، جو نبی تمہیں دیں لے لو، جس چیز سے تمہیں روکیں رک جاؤ۔ یہ جو اصول دیا، اس کا فائدہ کیا ہوا کہ یہ نبوت جو تھی، اس نبوت نے ہم کو بتایا کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے اٹھنا چاہیے، کیسے بیہیو کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید تو بریف دیتا ہے، یعنی پرنسپلز دے دیتا ہے، ان کی ڈیٹیلز ہم کو نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ڈیٹیلز دی۔ اچھا، اب اس کے بعد جب آخری نبی جانے لگے تو اس لیے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ توحید اپنی جگہ پر ہے، قیامت آئے گی، اللہ کا عدل اپنی جگہ پر ہے، مگر اگر نبی چلا گیا تو ہدایت کا جو کام ہے بطور نمونہ ماڈل، زبانی تو سب کچھ کرتے ہیں، کتابیں تو بہت کچھ لکھی جا سکتی ہیں، مگر ایک ایسی ہدایت کرنے والا ہو جو اپنے عمل سے ہدایت کرے، یہ بہت ضروری تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بار بار پہچنوایا بھی، اور غدیر خم میں جب آخری حج سے لوٹ رہے تھے تو اس وقت ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں لیڈر ہوں، اس کا یہ بھی مولا ہے۔ مولا کے معنی ہی ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ کو فالو کرنا ہے، جس کو آپ کو سردار ماننا ہے، تو سردار جو کہے اس کو ماننا ہے۔ اچھا، اگر ایک بات آپ توجہ کریں، نبی تو وہ ہے جو خبر دے دے، اس سے زیادہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ رسول وہ ہے جو پیغام لے آئے، پیغمبر ہے، اسی کا جو فارسی ترجمہ ہے پیغمبر ہے۔ امام وہ ہے جو آگے چلے، اور آگے چلے گا تو پیچھے چلنے والوں کو اس کا اتباع کرنا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بھی ہیں، یہ بھی ذہن میں رہے، چونکہ نبوت اور رسالت آپ کے ان چیزوں میں ہے جن کی وجہ سے اس چیز کو لوگ سامنے نہیں لا پاتے۔ آپ امام ہیں تمام رسولوں کے، تمام کائنات کے، اور حضرت علی جیسے امام کے بھی آپ امام ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ امامت، جو امام ہوتا ہے وہ آگے رہتا ہے۔ آپ میرے بچے سمجھ لیں، نماز جب ہونے لگتی ہے تو ایک اصول ہے، نماز میں نیت کی گئی، جب امام نے نیت کر لی تو اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیرۃ الاحرام۔ اب
جو مجمع ہے جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ اکبر کہے گا. وہ اس میں مستحب ہے کہ وہ 7 مرتبہ. کئی بہت سے ہمارے ایک مولانا طالب عباس صاحب قبلہ جائسی امام جمعہ تھے, بڑے قابل ہو مگر بہت سنت کے پابند. تو وہ شروع میں ہم لوگوں بہت سے لوگوں کو ان کے یہاں غچہ ہوتا تھا. وہ مستحب تھا کہ چونکہ مشہور ہے روایت میں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور نماز میں کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تھے تو آپ کے دہرانے میں لگتا تھا کہ ابھی نہیں ہوا. امام حسن دہراتے تھے نہ جماعت کھڑی ہوئی ہے, تو پیغمبر نے 7 مرتبہ ارشاد فرمایا, 6 بار کہا اللہ اکبر, اور اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام مکمل ہوئی. تو مستحب ہے کہ اتنی مرتبہ پہلے تکبیر کہی جائے پھر تکبیرۃ الاحرام کہی جائے. اچھا, اس کو دیکھتے ہوئے پیچھے والے اللہ اکبر کرنے لگتے تھے سمجھ کے کہ مولانا نے تکبیر کہہ دی, پھر دوسری ان کی اللہ اکبر اور تیسری اللہ اکبر شروع ہوتی تھی. تو کہنا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے تکبیرۃ الاحرام کہنے میں امام کے اوپر پہل کر دی, سبقت کر دی, پہلے کہہ دیا, تو نماز باطل ہو گئی, بیکار ہو گئی. کیونکہ کیا ہوگا, ایسے ہی رکوع میں پہلے چلا گیا, حالانکہ رکوع بہت اہم چیز ہے, سجدے میں پہلے چلا گیا, سجدے سے پہلے اٹھ گیا, اگر اٹھ بھی جائے جماعت میں تو فوراً جائے سجدے کے اندر, کیونکہ ابھی امام نے سجدہ تمام نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ 2 رکعت نماز بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ امام آگے ہے تم اس کی پیروی اور اتباع کرو, اس کے آگے بڑھنے کی بات نہیں, اس کے برابر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے پیچھے پیچھے رہو, یہ چاہا جا رہا ہے. تو امام کی جو پیروی اور اتباع ہوتا ہے اسی سے ہم سب سیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو تقریباً آپ ذی الحجہ کے مہینے میں آپ کی خلافت شروع ہوئی تھی اور رمضان میں اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے, تو ایک 5 سال پورے نہیں ہوئے, 4.5 سے اوپر ہی ہوں گے. تو 4.5 سال کے 4.25 سال کے قریب آپ نے اس نظام کو سنبھالا. اس نظام میں آپ نے جو سسٹم چلایا اور دکھایا لوگوں کو کہ اگر انسانی سوسائٹی بن جائے اور انسان دین کو اور اسلام کو فالو کرنے لگے تو ایسی سوسائٹی ہوگی. دیکھیے, سب سے بڑی خرابی کیا ہوتی ہے, جتنے لوگ حکومت کرنے والے حاکم ہوتے ہیں دنیا میں, آپ دیکھ لیجئے ان کو, انہیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ سیلف لیس ہوں, نفس نہ ہو. لاکھ وہ ہوں گے, وہ اپنے پبلک کے اچھے پہچاننے والے اور جاننے والے ہوتے ہیں, لیکن انہیں اس کی فکر نہیں ہوتی کہ پبلک کے گھر میں بجلی آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے. ان کے یہاں آ رہی ہے, ان کے یہاں 24 گھنٹے بجلی آئے گی, 1 منٹ کا بریک نہیں ہوگا. پبلک کیا, وہ لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں, وہ اچھے سے اچھا کھانا کھائیں گے, وہ اچھی سے اچھی گاڑی میں چلیں گے. حضرت علی نے ہمیں دکھایا کہ نہیں, حاکم جو ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے, جو رولر ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی کرتے میں جو لباس پہنتا ہے پیوند لگے ہوتے ہیں, اتنے پیوند لگے ہوتے ہیں کہ اس کو یعنی خود کہہ رہا ہو کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ٹیلر سے, درزی سے, خیاط سے کیا کہوں کہاں پر پیوند لگا دے. اب اس میں پیوند لگے ہوئے ہیں, یعنی اس کا مطلب ہے. تو لوگ کہتے تھے, آپ یہ دیکھیے روٹی ایسی کہ وہ توڑی جا رہی ہے, گھٹنے سے توڑی جاتی ہے. یہ بات کتابی نہیں ہے, یہ واقعہ ہے. اس میں نہ جانے کتنے لوگوں کی سند موجود ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر امیر المومنین کے ساتھ جنگ بھی کی تھی یہ بھی, لیکن جب حضرت خلیفہ ہو گیا یہ ہوا تو یہ عید کے دن آئے تو کہتے تھے میں اس لیے گیا حضرت علی کے پاس کہ آج عید کا دن ہے, عمدہ کھانے کو ملے گا. فطری بات ہے کہ بھئی حیثیت کے اعتبار سے ہر آدمی کرتا ہے. کہ امیر المومنین کے پاس گیا تو آپ نے کیا کیا کہ ستو نکالا ایک, اس سے وہ پانی میں گھول کے میرے سامنے رکھا. تو میں نے کہا آپ تو امیر المومنین ہیں. حضرت کا جو جواب عام طور پر ہوتا تھا وہ یہی جواب ہوتا تھا کہ میرا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ اتنا نیچے کے استر کا ہونا چاہیے, اتنا لو اسٹیٹس پر ہونا چاہیے, جو ہماری پوری حکومت کا جو آدمی ہے, جو غریب سے غریب آدمی ہے, اس کے اسٹیٹس سے اوپر نہ ہو, تاکہ وہ پیچ و تاب نہ کھائے کہ مطلب یہ بنے گھوم رہے ہیں, ہم بھوکے مر رہے ہیں. نہیں, تو جیسا کھانا وہ میں کھاؤں ویسا کھانا وہ ہونا چاہیے جو سب سے غریب آدمی کا اسٹیٹس ہے. وہ اس کا لباس جیسا پہنتا ہے اس سے نیچے ہی میرا اسٹیٹس ہونا چاہیے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ امیر المومنین نے ایک ایسی فضا بنا کے دی کہ انسانیت کے لیے, سب کے لیے نہیں چاہتے تھے,
وہ ایک صاحب کا واقعہ ملتا ہے کہ امیر المومنین کے صحابی تھے، انہوں نے بتایا کہ میرا بھائی جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے جو کی روٹی کھانے لگا، اور وہ جو ہمارے مرزا دبیر علیہ الرحمٰ نے کہا ہے کہ جو آل نبی غیر سے کھائی نہیں جاتی، یہ وہ روٹی ہے جو آل نبی کے علاوہ کسی سے نہیں کھائی جاتی۔ تو ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے وہ روٹی جو تھی وہ اس طرح کی توڑی جا رہی ہے، اور یہ کوئی دینا بھی چاہتا ہے تو آپ اس کو قبول نہیں کرتے، تو وہ کھانے لگا بیچارہ، وہ جو ہمارا اتباع کرنے والا ہے۔ بہت سی چیزیں معصوم کے یہاں جو ہوتی ہیں وہ قابل اتباع ہوتی ہیں، سب کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر وہ انہوں نے اتباع کے لیے کیا ہے، اب لوگ بیچارہ سمجھا نہیں، حضرت علی کھاتے ہیں وہ بھی کھانے لگا، اس کو چکر آنے لگے، چلتے چلتے وہ مثلا چکر میں پڑنے لگا، وہ تو اس نے کہ بھائی نے شکایت کیا، مولا نے کہا میں شام کو آؤں گا، اب تشریف لے گئے۔ نہج البلاغہ میں موجود بھی ہے، شاید عاصم ابن زیاد کا واقعہ ہے یا کس کا ہے۔ حضرت نے ڈانٹا، اس کو بہت ڈانٹا کہ تم نے کیا اپنا حال بنا لیا؟ کہا مولا میں تو وہی کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم مومن ہو، میں امیر المومنین ہوں، میں مومنین کا سردار ہوں، امیر ہوں، میرا اسٹیٹس وہ ہونا چاہیے جو غریب سے غریب آدمی کا ہے۔ تمہیں اللہ نے جو عطا کیا ہے اس کے حساب سے کھاؤ پیو، خرچ کرو، اسراف نہ کرو، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی جو بنے گی اس کے اندر ضرورت ایک ایسے لنک کی ہے، ایسی ذات کی ہے جو یا تو نبی ہو جو مانیٹر کر رہا ہو، یا امام ہو جو مانیٹر کر رہا ہو۔ ہماری جو سب سے بڑی خرابی ہے جو ہمارے ساتھ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہر آدمی کمیونٹی میں یا قوم میں خود مانیٹر کر رہا ہے معاملات کو، جو وہ سمجھتا ہے وہ کرنے لگتا ہے۔ اگر کربلا میں بھی یہی ہوتا تو بڑی مصیبت ہو جاتی۔ اگر کوئی آدمی دیکھنا بھی چاہتا تھا، شب عاشور ایک بہت ہی منزل پر وہ شمر سامنے آ گیا تھا، امام حسین کے صحابی نے کہا جن کا نشانہ بہت اچھا تھا کہ مولا شمر میری زد کے اوپر ہے۔ وہ شمر کی پوزیشن ابن سعد کے نیکسٹ پر تھی، وہ نمبر 2 پر تھا۔ وہ دیکھنے آیا تھا خیام حسینی کو کیا حال ہے، تو کہا میں مار دوں ختم ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا میں جنگ میں سبقت نہیں کرنا چاہتا۔ ایک طرف امام حسین کا یہ کمال ہے، دوسری طرف اس صحابی کا بھی کمال ہے کہ اس نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، امام کی جو مرضی ہے اس پر نظر کی، جس نے کربلا کو کربلا بنا دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔